وڈرال کی بات کی ہے تو کابل سے وہ افغان گورنمنٹ کے فال کے بعد پھر طالبان کے پیسفل ٹیک اوور کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال ہے؟ طالبان کے وہاں پر ٹیک اوور کے بعد، امریکن وڈرال کے بعد، اب ہمارے ساتھ ارشد شریف صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، افغانستان، قندھار، کابل کافی گھومتے رہے ہیں اور بڑے زبردست ارشد شریف صاحب نے کوئی انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ ذرا ارشد شریف صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ارشد صاحب۔ السلام علیکم عادل عباسی صاحب، چودھری غلام حسین صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیں آپ افغانستان کے پورے سفر پہ خیریت سے رہے ہیں اور کیا کچھ جو ہے آپ کے مشاہدے میں آتا رہا ہے اس دوران؟ بالکل عادل، ہم نے قندھار سے کابل تک کا سفر کیا اور قندھار سے کابل کا وہ سفر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامک ایمریٹ افغانستان، افغان طالبان کی جو حکومت ہے، پہلی حکومت، اس کا کیپٹل بھی قندھار تھا، جو ان کی شورا وہ بھی قندھار بیٹھی۔ اور جب آپ قندھار سے کابل کا سفر کرتے ہیں، بائی روڈ سفر کرتے ہیں، تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آکوپیشن فورس، خاص طور پہ یو ایس اور اس کے الائز، ان کے یہاں سے بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کابل سے قندھار زابل آتا ہے، بیچ میں غزنی آتا ہے، مختلف اور جگہیں آتی ہیں، تو آپ کو جگہ جگہ سڑک پہ برجز اڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں پہ سڑک پہ آپ کو آئی ڈیز جو ہیں، امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز، وہ آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے مارکس وہاں پہ ہیں۔ تو پچھلے 20 سال میں جو کچھ نیٹو اور یو ایس فورسز کے ساتھ ہوتا رہا، وہ آپ کو پتہ لگتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ لگتا ہے جب آپ وہاں پہ مقامی لوگوں سے بات چیت کریں کہ انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ کبھی کنیکٹ کیا ہی نہیں۔ وہ یا قندھار میں اپنی بڑی بیسز بنا کے اس میں بیٹھے رہے، لیکن آس پاس کے جو گاؤں تھے وہاں ان کا کنیکٹ نہیں تھا، وہاں جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ آگے آپ آتے جائیں، زابل ہو گیا یا غزنی ہو گیا، وہاں بھی ان کے جو بیسز تھے اس میں تھے، اور جب بھی یہ موو کرتے تھے تو کانوائز کی شکل میں موو کرتے تھے۔ کوئی بھی کانوائے چھوٹا نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ 50-60 گاڑیوں کا کانوائے، اس کے آگے پیچھے 500 گز تک کسی گاڑی کو آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ڈسکنیکٹ تھا اور جس طرح کا ٹیرین ہے، اس میں یہ سارے سٹنگ ڈکس تھے، اور اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا، وہاں پہ آپ کی سپورٹ نہیں ہے، تو جب بھی ان کی موومنٹ ہوتی تھی پتہ لگ جاتا تھا، اور آپ کو 1-2 ریزسٹنس کے لیے چاہیے ہوتے تھے، آئی ڈی ایکسپلوژن کے لیے، جو کہ پھر ان کا کانوائے رکتا تھا یا ان کی کیجویلٹیز ہوتی تھی اور کانوائے رکتا تھا تو پھر ان پہ حملے بھی ہوتے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی آپ کو ایک تو یہ چیز سمجھ آئی۔ دوسری چیز، جب آپ اسی روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے ہم نے $3 بلین لگائے افغانستان میں، اس کے اتحادیوں نے ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کرنی تھی افغانستان کی، وہ سارا پیسہ کدھر گیا؟ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی۔ جو روڈ کی حالت ہے، خستہ حالت ہے، جس پہ کہ باقاعدہ طور پہ آپ کہتے ہیں کہ گڑے پڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ ٹرنچز کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس سڑک تک کو یہ لوگ نہیں بنا سکے، اور پھر آپ کہتے ہیں یار یہ پیسہ گیا کدھر؟ تو یہ پیسہ ایک جو وار انڈسٹری ہے، جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے اس جنگ کے، اور اگر واقعی اس دنیا میں کوئی قانون ہے، کوئی ہیومینیٹیرین لا ہے، تو جو نیو کونز ہیں جنہوں نے اس پوری جنگ کو اور مڈل ایسٹ میں جنگ کو پلان کیا تھا، آپ صرف چیک کرنا شروع کریں کس کی کون سی کمپنی ہے، اس کو کتنے جنگی ٹھیکے دیے گئے، اور یہ سارا پیسہ واپس انہی لوگوں کو جا رہا تھا۔ جو میری یہاں لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جناب ایک تو ملٹری بیسز ہیں، اور ملٹری بیسز کے باہر پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز بھی تھے۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی فوج کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز آپ کو رکھنے پڑے؟ تو یہ وہ پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، جس کے ذریعے جو پیسہ آ رہا تھا افغانستان میں ملٹری کے نام پہ بھی، وہ بھی واپس جا رہا تھا۔ کچھ لوگ تو ہمارے دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایون جو پانی آتا تھا اس کے پیسے بھی افغان گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں شو کیے جاتے تھے اور واپس ری ایمبرس ہو کے امریکہ جا رہے تھے۔ تو وہ جو 20 سال میں ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو وار ایز این انٹرپرائز، ایز اے بزنس افغانستان میں باقاعدہ طور پہ کھیلا گیا، اور افغان طالبان کی جو گریجول سپورٹ ہے وہ اسی وجہ سے عوام میں ان کے سپورٹ رہی، اور ان کے پاس باقاعدہ طور پہ جس کو ایک آپ کہتے ہیں ریگولر آرمی نہیں تھی، یہ باقاعدہ طور پہ والنٹیئر سے۔ اور اس میں 2001 میں جو بچے کوئی 10 سال کا تھا، کوئی 15 سال کا تھا، انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ جس کو جہاد اگینسٹ آکوپیشن فورسز کہتے تھے افغان طالبان، اس کو جوائن کیا اور وہ اس کا حصہ بنے رہے۔ تو یہ ایک آپ کو چیز قندھار ٹو کابل جب آپ ٹریول کرتے ہیں، اور پھر جب قندھار ٹو کابل باقاعدہ طور پہ قندھار میں سب سے بڑی ان کی ریزسٹنس ہوئی تھی افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کی، اسپن بولڈر کے علاقے میں بھی کافی زیادہ ریزسٹنس ہوئی تھی، لیکن افغان طالبان نے اوورکم کیا، اور جب قندھار سے وہ موو کرنا شروع کیے، پیریفری سراؤنڈنگ بارڈر ایریاز کنٹرول کر کے ان کو کنفائن کیا، تو کابل میں انٹری جو تھی وہ بڑی آسان ہو گئی۔
تو افغان طالبان نے جو سفر کیا تھا ہم نے اسی کو دوبارہ اسی سڑک پہ سفر کیا، ان علاقوں کو دیکھا، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں سے بھاگنے پہ کیوں مجبور ہوئے۔ جی عادل۔ ارشد شریف صاحب، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب دیئر. بہت آپ نے جان پر کھیل کے وہاں سٹوریز کا پیچھا کیا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے. اور ہیونگ سیڈ دس، آپ کا خیال کیا ہے کہ طالبان افغانستان پر اپنا ہولڈ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مختصراً یہ اس کا بھی جواب دیں، اور ساتھ ہی کہ اب پاکستان کے بارے میں افغانیوں کے، عام لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اور ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو ٹھیک ہے۔ میں ارشد شریف صاحب